بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور یقیناً اچھے اور نیک کاموں میں مصروف ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو وزٹ کروانے جا رہا ہوں لاہور میں موجود ایک ایسے خوبصورت مزار کی کہ جسے مزار اقبال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پنجاب کے دل میں موجود یہ ایک ایسا شاندار مزار ہے کہ جس کا وزٹ تقریباً ہر پاکستانی شہری ایک بار تو ضرور کر چکا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، مقبرہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سادہ مگر پروقار عمارت ہے۔ یہ مقبرہ لاہور کے حضوری باغ میں بادشاہی مسجد اور قلعہ لاہور کے درمیان میں واقع ہے، جہاں یہ دونوں عظیم عمارات آمنے سامنے واقع ہیں۔ اس عمارت پر ہمہ وقت پاکستان رینجر کے اہلکار کا پہرا رہتا ہے۔ عمارت کی طرز تعمیر افغان اور مورش طرز تعمیر پر بنیاد رکھتی ہے اور اسے مکمل طور پر لال پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں ہر روز ہزاروں لوگ شاعر اور فلسفی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے معروف شاعر، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے، اسلام سے بے حد لگاؤ رکھتے تھے۔ جنوری 1923 عیسوی میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سر کا خطاب ملا۔ انہوں نے خطبہ الہ آباد میں مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور آزاد اسلامی ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا، جو بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ مگر افسوس کہ جب یہ اسلامی ریاست 14 اگست 1947 عیسوی کو وجود میں آئی تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے، کیونکہ قیام پاکستان سے پہلے ہی 21 اپریل 1938 عیسوی بمطابق 9 صفر المظفر 1356 ہجری کو جمعرات کے دن انتقال کر گئے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سن کر متحدہ ہندوستان کی طرف سے گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا گیا اور ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر لاہور کے ایک انگریز افسر نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند دوست سے کہا، تم نے آج ہندوستان کے آخری مسلمان کو سپرد خاک کر دیا ہے۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حضوری باغ لاہور میں تدفین ہوئی، لیکن مزار کی تعمیر بعد میں کی گئی۔ مزار کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ چودھری محمد حسین تھے۔ اس کمیٹی نے مزار اقبال کو تعمیر کرانے کی غرض سے متعدد فیصلے کیے، جس کی روشنی میں حیدرآباد دکن کے ماہر تعمیرات نواب زین یار جنگ نے مغلیہ اور افغان طرز کی عمارت کی منظوری کے بعد تعمیر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ مزار اقبال کی عمارت 13 برس میں 1 لاکھ روپے کی لاگت سے مکمل ہوئی۔ قیام پاکستان 1947 عیسوی کے بعد تعمیر کا یہ کام قدرے سست روی کا شکار ہو گیا تھا، کیونکہ تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر جس علاقے سے آتا تھا وہ بھارتی حصے میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ تعمیر میں سرخ رنگ کا جو پتھر استعمال ہوا ہے وہ افغانستان کے لوگوں نے تحفۃً دیا تھا۔
مزار اقبال کی سادہ سی عمارت مستطیل شکل کی ہے، جس کا ایک دروازہ مشرقی اور دوسرا جنوبی سمت میں ہے۔ مزار اقبال پہ سفید ماربل بھی لگایا گیا ہے۔ مزار اقبال کے باہر سرسبز ٹکڑوں میں منقسم باغ بھی ہے، جو بہت دلکش اور خوبصورت ہے۔ مزار اقبال کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر اس نوعیت کا ہے جو مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے مقبرے کی تعمیر میں استعمال ہوا ہے۔ ہر سال نہ صرف اہل لاہور بلکہ دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ لاہور کی تفریح گاہوں کے ساتھ ساتھ مزار اقبال بھی دیکھنے ضرور آتے ہیں، کیونکہ ملک بھر میں اقبال کے مداح اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ لاہور آنے والے سیاح مزار اقبال پر حاضری ضرور دیتے ہیں۔ وفات کے بعد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا یوم اقبال ان کے خاص ملازم علی بخش کی صدارت میں ہوا، حالانکہ وہ بالکل ان پڑھ شخص تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ہی لوگوں کے دلوں میں بستے تھے۔ لوگ ان سے بلا کی عقیدت رکھتے تھے۔ بلا شبہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہر دل عزیز شخصیت کے مالک تھے، اسی لیے مزار اقبال پر آنے والوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ مزار اقبال تکمیل کے آخری مراحل میں تھا کہ 13 جون 1949 عیسوی کو اسے محکمہ اوقاف کی تحویل میں لے لیا گیا۔ مزار کے اندر چاروں دیواروں پر چھت سے کچھ نیچے قرآن کی منتخب شدہ ایک پوری آیت اور 3 آیات کے بعض حصے بڑی نفاست سے کندہ ہیں، جن میں سنگ موسیٰ بھرا ہوا ہے۔ یہ آیات الہی ملک کے نامور خطاط اور صاحب طرز خوشنویس حافظ محمد یوسف سدیدی کے قلم کا کرشمہ ہے۔ یہ اشعار سنگ موسیٰ سے ہی پچی کیے گئے ہیں۔ مشہور خطاط ابن پروین رقم نے ان اشعار کو اس قدر حسن و زیبائی کے ساتھ رقم کیا کہ 1950 عیسوی میں جب رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران مزار اقبال پر فاتحہ خوانی کے لیے آئے تو ان اشعار کو دیکھ کر بے ساختہ ان کی زبان سے یہ فقرہ نکل گیا: خوش خطی خوب است۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ہسٹوریکل ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، جلد ملیں گے کسی نئی ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔